اگر یہ قانون بنتا ہے پھر ہم گاڑیاں نہیں چلائیں گے، پھر ہم اپنے ٹرک نہیں چلائیں گے، پھر ہم جو ہے اپنی گاڑیوں کو عزیزان ملت اسلامیہ نہیں چلایا کریں گے، کوئی اور کام کر لیں گے۔ میں نے دیکھا روڈ پر، میں نے دیکھا عزیزان ملت اسلامیہ کہ سب لوگ جو ہے ایک جٹ کر جو ہے ایک جٹ مل کر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، ان کے لیے ساتھ دو اور ان کے لیے ہمت دو، ان کے لیے جو ہے دعائیں کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا ہوگا جام کر دیے گئے، گاڑیاں روڈ پر لگا دی گئی، اب نہ کوئی نکل سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ روڈ پر گاڑیاں لگی ہوئی، لمبی قطار ہے، لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ ہم نے پوچھا کس لیے؟ کہا مولانا صاحب ایک قانون ہمارے اوپر لگا دیا گیا۔ میں نے پوچھا کون سا قانون لگا دیا گیا؟ بولے اگر ہماری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں کئی لاکھ روپے دینے ہوں گے، کئی سال کی سزا کاٹنی ہوگی، جیل میں رہنا ہوگا۔ اس لیے ہم جو ہے پہلے ہی گاڑیوں کو کھڑا کرنے کے بعد روڈ پر اکٹھے ہو گئے ہیں، روڈ پر آ گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے دیکھا ان بھائیوں کے لیے کہ رات کی سردی اور دن میں سردی، رات کی تاریکی اندھیروں میں رات بھر کھڑے رہے اور بیٹھے رہے، دن بھر روڈوں پر پڑے رہے، لیکن صاحبوں سب ایک جٹ ہوتے ہوئے نظر آئے اور سب نے کہا وہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم اس قانون کو بننے نہیں دیں گے۔ اگر یہ قانون بنتا ہے پھر ہم گاڑیاں نہیں چلائیں گے، پھر ہم اپنے ٹرک نہیں چلائیں گے، پھر ہم جو ہے اپنی گاڑیوں کو عزیزان ملت اسلامیہ نہیں چلایا کریں گے، کوئی اور کام کر لیں گے۔ میں نے دیکھا روڈ پر، میں نے دیکھا عزیزان ملت اسلامیہ کہ سب لوگ جو ہے ایک جٹ کر جو ہے ایک جٹ مل کر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، ان کے لیے ساتھ دو اور ان کے لیے ہمت دو، ان کے لیے جو ہے دعائیں کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کی تاریکی اندھیروں میں، کوہرے کے عالم میں، سردی کے موسم میں ایسے ہی پڑے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں کوئی میرا بیٹا بھی ہے، اس میں کوئی میرا بھائی بھی ہے، اس میں کوئی میرا چچا بھی ہے، اس میں کوئی میرا بھائی بھی ہے، اس میں کوئی میرا جو ہے بڑا بھی ہے، کوئی بزرگ بھی ہے، لیکن صاحبوں سب ایک جٹ ہو کر کے کھڑے رہے اور اپنے حق کی آواز کو بلند کرتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کے سینے کے اندر، ان کی زبان، ان کے منہ کے اندر جو زبان ہے، اس زبان میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے کہا گاڑی تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس قانون کو نہیں بننے دیں گے، گاڑی چلانا تو چھوڑ سکتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن حق کی آواز کو نہیں دبائیں گے، حق کی آواز ضرور اٹھائیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی سردی کے موسم میں جو ایک جٹ ہو کر لڑتے رہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارا یہ معاشرے کا اور ہماری اس دنیا کے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے، یہ تاریخ بنتی ہے، یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے صاحب آواز اپنی بلند کریں، ان کے لیے ہم اپنی آوازیں عزیزان ملت اسلامیہ ان تک پہنچائیں، ان کی مہربانی کریں، ان کی رہنمائی کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہ ہو گیا تو صاحب کہیں نہ کہیں کسی زبان سے دعا نکل جائے گی، کہیں نہ کہیں کسی زبان سے اچھا نکل جائے گا کہ پوری قوم جٹ کر کھڑی ہوئی ہے اور ایک حق کی آواز لڑ رہی ہے۔ جو میرے بھائی گاڑیاں چلایا کرتے ہیں، جو میرے بھائی ٹرک چلایا کرتے ہیں، جو میرے بھائی موٹر کار چلایا کرتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور میرے سامنے سے ایک چیز ایسی گزری، ایک ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب جو ہے
5-7 منٹ سوتا رہا اور میری گاڑی کا ہینڈل جو ہے سیدھا رہا، گاڑی چلتی رہی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا بتا بھائی تو کون سا کام ایسا کرتا ہے، ایسی کون سی نیکی کرتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا تھا کہ جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں نا، جب میں اپنے یہاں جاتا ہوں تو روز ہر چکر جو لے کر کے جاتا ہوں میں اس میں سے 100 روپے بچا کر کے رکھ لیا کرتا ہوں، اور جب میں گھر جاتا ہوں تو مدرسے کے بچوں کے درمیان بیچ میں بیٹھتا ہوں اور بیچ میں بیٹھنے کے بعد وہ پیسے ان کو دیتا ہوں، کھانے کا ساز و سامان منگوا لیتا ہوں، اور کچھ پیسے بچتے تو آپس میں ان میں تقسیم کر دیا کرتا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا تھا عزیزان ملت اسلامیہ، اے آنے والے شخص یہ تیری کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی حضور کے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کی ہے، کہیں نہ کہیں ان کی دعاؤں کا سہارا لگ گیا ہے۔